گناہ کے اسباب ہیں، سب کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں آخرت کی جواب دہی کی فکر نہیں۔ جو اتنی بھی نماز روزے میں سستی ہے، لوگ کہتے ہیں صاحب آج کل نماز میں طبیعت نہیں لگ رہی ہے۔ ارے میاں فیکٹری میں کیوں بیٹھتے ہو؟ وہاں بھی تو طبیعت نہیں لگ رہی ہے، نزلہ ہے، حرارت ہے، تمام بدن میں درد ہے، مگر دفتر میں آپ حاضر ہیں بالکل۔ وہاں کیوں نہیں؟ وہاں بھی طبیعت نہیں لگ رہی ہے، مگر تنخواہ تو مل رہی ہے کہ نہیں؟ دل نہ لگے پھر بھی نماز پڑھو، انشاءاللہ ڈبل تنخواہ ملے گی۔ ایک نماز پڑھنے کی دل نہ لگنے کی بھی ملے گی، کہ دل نہیں لگا تھا میرا بندہ پھر بھی اپنے کو کھڑا کر دیا لا کے میرے سامنے۔ سمجھا؟ یہ فیکٹری والے نہیں دیں گے اس کی تنخواہ۔ اگر آپ کسی کارخانے کے مالک سے کہو کہ آج مجھے ڈبل تنخواہ دو کیونکہ آج میرا دل نہیں لگ رہا تھا پھر بھی میں آیا ہوں، تو کیا کہے گا؟ یہ کہے گا دل لگا کے کام کرو، ورنہ ابھی لگا دوں گا دو چار۔ اگر دل نہیں لگے گا تو میں لگاؤں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ جس کو قرآن شریف کی تلاوت میں مشکل پیش ہو، مشکل سے الفاظ نکلتے ہوں، اس کو اور زیادہ اجر ہے، اور جس کا دل نہ لگ رہا ہو تلاوت عبادت میں اگر وہ بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ڈبل اجر ہے۔ اب سنیے جو میں بخاری شریف کی حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بخاری شریف کی شرح ہے، اس کی زیارت دور سے کر لیجئے، یہ 6ٹھی جلد ہے، 14 جلدوں میں بخاری کی شرح لکھی گئی ہے، 14 جلدوں میں۔ لکھنے والا ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ 14 جلدوں میں ہے، جس کا کوئی اردو ترجمہ نہیں ہے، سارا کا سارا عربی ہے۔ اس میں سے میں آپ کو ایک حدیث جلد نمبر 6 سے سنا رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، اذا مرض العبد او سافر، جب بندہ مریض ہو جاتا ہے یا مسافر ہو جاتا ہے، کتب لہ مثل ما کان یعمل مقیما صحیحا، کتب لہ مثل ما کان یعمل مقیما صحیحا، یعنی جب بندہ بیمار ہو جائے یا بندہ مسافر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی عبادت کا ثواب دیتے ہیں جتنا کہ وہ تندرستی میں عبادت کرتا تھا۔ ہے کوئی فیکٹری والا اس کے ایسا کریم؟ مشکل سے ملیں گے لیکن مشکل سے ملیں گے۔ اللہ کریم ہے۔ دیکھو جو شخص کی صحت کی حالت میں وطن میں رہتے ہوئے جتنا وظیفہ پڑھتا ہے، 1 پارہ تلاوت کرتا ہے، 1000 دفعہ اللہ اللہ کرتا ہے، 500 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے، مگر وہ مریض ہو گیا تو حالت مرض میں اللہ تعالیٰ اس کو بغیر کیے ہوئے اتنا ہی پینشن دیں گے جتنا کہ وہ اس زمانے میں کرتا تھا حالت صحت میں۔ کتب لہ، اس کو دیا جائے گا اتنا ہی ثواب، مثل ما کان یعمل مقیما صحیحا، مقیم مانے وطن میں ہے، صحیحا مانے تندرستی کی حالت میں۔ لہذا آپ اگر سفر کریں، مان لیجیے سفر میں ظاہر بات انسان تھکا ماندہ ہوتا ہے، دوستوں تو وطن میں خوب اچھی عبادت کرنے کی عادت ڈالو تاکہ سفر میں مفت کی کھاؤ، اور ایسے ہی تندرستی میں خوب عبادت کرو تاکہ جب بڑھاپا آ جائے، بیماری آ جائے تو پینشن اچھی ملے گی۔ اور اگر آپ تندرستی میں عبادت کم کر رہے ہیں اور پھر بڑھاپے میں بیمار ہو گئے، لیٹ گئے چرپائی پر، تو آپ نے تو تندرستی میں بھی کچھ نہیں کیا، تو کیا پاؤ گے پھر؟ اس لیے یہ حدیث ہمیں دعوت عمل دے رہی ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث ہم کو دعوت عمل دے رہی ہے کہ جو آپ تندرست ہیں خوب تلاوت کر لو، عبادت کر لو، اسٹاک جمع کر لو، ایک ایک سانس۔ قرآن اعلان کرتا ہے کہ جب موت آئے گی تو بندہ کہے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب تھوڑی سی مہلت دے دو، تھوڑی سی مہلت دے دو۔ کیا کرو گے مہلت لے کر؟ فاصدق واکن من الصالحین، تھوڑا سا میں صدقہ خیرات کر دوں اور میں نیک بندہ بن جاؤں۔ یہ کیا ہے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ یہ اپنے اور آپ کے ربا کا کلام پڑھ رہا ہوں جس نے ہم کو آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، میں کسی نفس کو، کسی انسان کو ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر اور مہلت نہیں دیتا جب اس کا وقت آئے گا۔